کہ سال کا آخری مہینہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ بھی قربانی اور ہمدردیوں اور اثار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ذی الحج کے مہینے میں مسلمان حج جیسے عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں، اور حج ایک ایسا عمل ہے جس میں سر فہرست کیا ہے؟ اجتماعیت ہے، تمام دنیا کے مسلمان وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو حج کس چیز کا درس دیتا ہے؟ سارے ایک ہو جاؤ، ایک طرح کا لباس ہوتا ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہوتی ہے، پراگندہ بال ہوتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی۔ وہاں پر کتنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تناصر کرتے ہیں۔ تو ذی الحج کا مہینے میں حج جیسے عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں اور قربانی جیسے عظیم الشان یادگار کو تازہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا ہے۔ اور اس عمل کا مقصد کیا ہے کہ مومن مسلمان کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خون کی ضرورت پڑی اور جان کی ضرورت پڑی اور اولاد کی ضرورت پڑی، بیوی بچوں کی ضرورت پڑی، تو ان کو قربان کر دیں۔ اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ بس 10 ذی الحج کو آپ جانور ڈال دیں اور بس اس کو ذبح کر کے گوشت کھاؤ۔ اس یادگار کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور ہر ایک موقع پر اس یادگار کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث بہت بڑی عظیم الشان شخصیت، اور اس کی اتنی المناک شہادت کہ تاریخ کے اوراق میں ایسی شہادت کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام سیرت اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خصوصیت کے ساتھ ذی الحج کے مہینے میں یہ ہم مومن مسلمانوں کو بہت بڑا درس دیتی ہے۔ یہ ہم مومن مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہر ایک چیز کو عبرت کی نگاہ سے اور سبق کی نگاہ سے اس کو دیکھو۔ ذی الحج کے مہینے میں حج ہے، حج کا کیا مقصد ہے؟ خود سیکھو، اولاد کو سکھاؤ، مسلمانوں کو معاشرے میں سکھاؤ، مسلمانوں کو معاشرے میں سکھاؤ۔ قربانی کا کیا مقصد ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس کی سیرت پر نظر ڈالو کہ وہ کیسی عظیم الشان شخصیت تھی، ایک ایسی عظیم الشان شخصیت جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی، اور حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت ملی، حضور علیہ السلام ویسے کے ویسے لیٹے ہوئے ہیں، وہیں چادر ہے، بات چیت ہوئی، واپس چلے گئے۔ اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، اس کو بھی اجازت ملی، حضور علیہ السلام ویسے تشریف فرما ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں نے اجازت مانگی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ لو، اور حضور علیہ السلام درست ہو گئے، صحیح ہو گئے اور بیٹھ گئے۔ جب ملاقات ہو گئی اور واپس تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ایسے نہیں گھبرائے، آپ ایسے نہیں سمٹے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ گھبرا گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
جس شخصیت سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو اس سے میں حیا کیوں نہ کروں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب تشریف لا رہے تھے تو یہ بہت حیا کرنے والی ذات ہے، بہت حیا کرتا ہے، اور اگر میں ایسی حالت میں ہوتا تو بہت زیادہ حیا کی وجہ سے یہ اپنا پورا سوال جواب بھی مجھے نہیں سمجھا سکتا تھا، بس نکل جاتا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی رفیق، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دوست ہوتا ہے، ایک ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، اور میرا رفیق یعنی فی الجنہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر 600 اونٹ، اور بعض روایات میں ہے کہ 950 اونٹ اور 1000 کا عدد پورا کرنے کے لیے 50 گھوڑے پیش کیے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بہت زیادہ سرمایہ پیش کیا اور مال پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے یہ زبردست مالی ایثار اور حوصلہ دیکھ کر فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه۔ اور مطلب ان الفاظ کا یہ ہے کہ یہ عمل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن گیا، بلکہ آئندہ بھی اگر بالفرض ان سے کوئی خطا ہو تو وہ بھی معاف ہے۔ گویا کہ اس میں بشارت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتمہ بالخیر کی سعادت حاصل ہوگی۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پینے کے پانی کی قلت تھی، پورے شہر میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، بئر روما تھا، اور یہ مدینہ منورہ سے 2 کلومیٹر دور تھا۔ صحابہ کی بیویاں اور عورتیں وہاں پر، یہ کنواں ایک یہودی کے تھا، اور وہاں پر پانی لینے کے لیے جب جاتی تو یہ یہودی اور مشرکین ان پر فکر کستے تھے نا، دیکھو مختلف وہ ہوتے ہیں نا الفاظ، فکر کستے تھے، تو وہاں پر وہ تشریف لے جاتی تھی اور پانی لاتی تھی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا من یبتع بئر رومۃ غفر اللہ لہ، جو کوئی بئر روما کو خریدے گا اور اس کو وقف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ لہٰذا یہ کنواں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر وقف کر دیا تھا۔ جس وقت حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو لازمی بات ہے مسجد نبوی میں نمازوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور اس کے علاوہ مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام واعظ و نصیحت فرماتے تھے جس سے رش اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ اور مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ یہ صحابہ کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں سے صحابہ کی جنگی تیاریاں وہ جہادی تیاریاں ہوا کرتی تھی، اور یہیں سے مسجد نبوی سے حضور علیہ السلام لشکروں کو بھیجا کرتے تھے، جہادی لشکروں کی تشکیل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ فلاں کھلیان جو کوئی خریدے گا اور مسجد نبوی میں اس کو شامل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ لہٰذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھلیان خریدا اور مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کر دیا تھا۔ اور اسی طرح امت کو ایک مصحف پر جمع کرنے کا عظیم کارنامہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا۔ آخر کار ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ فسادیوں اور مخالفین نے 50 دن محاصرہ کیا، 50 دن۔ جب فسادیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت لینے کی کوشش کی اور اسی طرح اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگ گئے، وہاں سے فتنے کا ایک نہ بند ہونے والا دروازہ کھل گیا۔ تو اس وقت انہوں نے 50 دن رات محاصرہ کیا اور پانی بند کر دیا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کی امانتیں لے جانے جا رہی تھی اور ساتھ میں مشکیزہ لیا۔ ان باغیوں ظالموں نے مشکیزے میں نیزوں سے چھید کر دیا۔ ام المومنین
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کو اندر نہیں جانے دیا۔ یہی واقعہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحبزادوں کے ہاتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی مشک بھیجی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ باغی ان کا لحاظ کریں گے، اس لیے نواز رسول ہیں، لیکن انہوں نے ان کی پرواہ نہ کی اور مشک کو نیزوں سے چھید دیا۔ بہرحال جان دے دی، مگر حضور علیہ السلام کی وصیت سے انحراف نہیں کیا۔ وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی کہ مفسدین اور مخالفین کے کہنے پر منصب خلافت نہ چھوڑنا۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت کو چھوڑ دے، لیکن حضور علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ یہ مفسدین اور مخالفین آپ سے خلافت لیں گے لیکن چھوڑنا نہیں ہے۔ پیشنگوئیاں حضور علیہ السلام نے کی تھی، یا یہ کہ قوم کی جفاکاریوں سے مشعل ہو کر ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا، بلکہ صبر و تحمل کا دامن پکڑے رہنا۔ بس اسی وصیت کے مطابق صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑا، اور یہ صبر و تحمل اختیار کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وصیت نہ ہوتی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو طاقت کے ذریعے ان باغیوں اور مفسدوں کی سرکوبی کر سکتے تھے۔ 35 ہجری کو 18 ذی الحجہ کو مصر کے مفسدوں میں سے ایک شخص نے اس وقت شہید کیا جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور حضور علیہ السلام بھی خواب میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کی افطاری ہمارے پاس ہوگی، آپ کی افطاری ہمارے پاس ہوگی۔ اس وقت شہید کیا جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے تمہارے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ذات باری تعالیٰ سننے والی اور جاننے والی ہے کہ ان کا علاج کیسے کرنا ہے۔ 3 دن تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہاں پر چلا جائے۔ آخر کار بعض صحابہ کی کوشش سے 3 دن کے بعد رات کے وقت عشاء اور مغرب کے درمیان تدفین ہوگی۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ یہ ہم لوگوں کو، ہم مومن مسلمانوں کو کیا سبق دیتا ہے؟ اجتماعیت کا سبق دیتا ہے، صبر اور تحمل کا درس دیتا ہے۔ یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے، اور سب سے زیادہ ایثار اور قربانی دین اور اسلام کے لیے اجتماعیت کا درس، اور مومن مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور تحمل، ایثار اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں، اور جہاں پر دین اور اسلام کے لیے قربانی کی ضرورت پڑے، خون کی ضرورت پڑے، مال اولاد کی ضرورت پڑے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا۔ یہ ذی الحجہ ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینے کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور جو فقہا فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے ضروری چیز صحابہ کے واقعات ہیں، اور بچوں کی تربیت کے لیے صحابیات کے واقعات ہیں، تو صحابہ کے واقعات ایسے ان کو سناؤ کہ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا ہوا تھا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔